خبردار کوئی بڑی بات بیان ہو رہی ہے. یا اللہ کیا؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، فرمایا خبردار بے شک میرے ولیوں پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا نہ تو کوئی ان پر خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے. یہ اللہ یہ بندوں کو خبردار کر رہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے یہ وارننگ ہے، ان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے کہ خبردار کہیں ولیوں کے منکر نہ بن جانا، کہیں ولیوں کو بھونکنے والے نہ بن جانا، کہیں ولیوں کا انکار نہیں کر دینا. فرمایا اللہ خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ان پر غم ہوتا ہے. اگر یہ بات میں کروں تو آپ انکار کر سکتے ہیں، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ میری بات کو جو ہے وہ ٹھکرا بھی سکتے ہیں. بھلا جس بات کا ذکر رب کرے اس کو کون ٹھکرا سکتا ہے، اس کا انکار کون کر سکتا ہے. فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے نہ جس پر دنیا میں خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے ولی کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، یعنی ولی ہوتا کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، وہ اللہ کے حلال کردہ کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے. فرمایا اس کا دن بھی عبادت میں گزرتا ہے، اس کی رات بھی عبادت میں گزرتی ہے، ساری زندگی وہ رب سے ڈرتے ہوئے گزار دیتا ہے. یا اللہ جو بندہ ساری زندگی تجھ سے ڈرتے ہوئے گزار دے، نمازیں بھی پوری پڑھے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، تیرے تمام فرائض کو پورا بجا لائے، یا اللہ پھر اس کے لیے تیرے پاس انعام کیا ہے؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا میرے ولیوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اونچا اللہ بیان کر رہا ہے. فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر رب کا خوف ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کی شریعت پر چلتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جس کا شب و روز نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گزرتا ہے. یا اللہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے تو پھر اس کے بارے میں تیرا کیا بیان ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا اس کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، جو رب نے بیان کر دیا وہ حق اور سچ ہے. اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، کوئی کہتا ہے میں کامیاب ہوں، کوئی کہتا ہے میں دنیا میں اور آخرت میں کامیابیاں میرے لیے ہیں. ہاں آپ کے اور میرے لیے ہوں گی، یہ آپ اور میں کہہ رہے ہیں. جس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. رب فرما رہا ہے ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی کامیابیاں میں نے بنا رکھی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں رکھی ہیں. یہ تو آپ نے سن لیا قرآن. اب اگر آپ توجہ کریں تو میں حضور کی حدیث پڑھوں. قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں کچھ اللہ کے ایسے قریبی ہیں، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں. یا اللہ پھر جب یا اللہ کوئی بندہ تیرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی یہ بیان رب کا ہے اور روایت کرنے والے رسول اللہ ہیں. فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالی جبریل کو بلاتا ہے اور بلا کر رب فرماتا ہے اے جبرائیل اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں. اب جاگ رہے
یہ کون کہتا ہے؟ بخاری پڑھ کے دیکھیں، مسلم پڑھ کے دیکھیں، دیگر کتب احادیث کا مطالعہ کریں۔ رب فرماتا ہے جبریل عرض کرتا ہے جی مولا، فرمایا کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ اور پھر زمینوں کے اندر، آسمانوں کے اندر، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے اندر یہ اعلان کر دے، یا اللہ کیا؟ فرمایا دنیا میں یہ اعلان کر دے، دنیا والو تم اس سے محبت کرو، اس لیے کہ رب بھی اس سے محبت کرتا ہے، رب کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، باپ مر جائے نا، باپ کتنا قریبی رشتہ ہے، ماں مر جائے کتنا قریبی رشتہ ہے، بندہ کتنی محبت کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے دنیا میں یہ دیکھا، لوگ اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے پورے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق تک دے دیتا ہے، اپنی ماں کی محبت میں، اپنے باپ کی محبت میں۔ ماں اور باپ سے انسان کتنا پیار کرتا ہے، لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو یار بیٹا کتنا یاد رکھتا ہے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، کچھ تو ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو جنازے کے بعد ہی بھول جاتے ہیں، قبر پر ہی نہیں جاتے، دعا ہی نہیں مانگتے، اتنے بدبخت اولاد بھی ہوتی ہے۔ لیکن بالفرض کوئی 1 سال یاد رکھے گا، کوئی 2 سال، کوئی 3 سال، کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، اول آخر بھول ہی جاتا ہے نا۔ ماں باپ اتنا قریبی رشتہ ہے لیکن بندہ بھول جاتا ہے۔ پھر میں آپ سے بحیثیت مسلمان ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ اتنے 100 سال گزر گئے، داتا گنج بخش علی حجویری کو تو دنیا آج تک نہیں بھولی، آج کتنے 100 سال گزر گئے، خواجہ معین الدین چشتی کی قبر پر تو آج بھی دنیا جا رہی ہے، غوث پاک کے مزار پر تو آج بھی میلہ لگا ہوا ہے۔ آپ کے جس علاقے کے آپ رہنے والے ہیں، جس ولی کا وہاں مزار ہے، آپ اپنے ذہن میں اس کو رکھیں اور پھر سوچیں کہ اتنے سال گزر گئے، میں اپنی ماں کو بھول گیا، میں اپنے باپ کو بھول گیا، دنیا اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتی ہے، لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ یہ ہم خود نہیں چاہتے، رب اور رب کا رسول ہمیں بھیجتا ہے، اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر رب نے ان کی محبت کو پیدا کر دیا ہے، اور جن کے دلوں میں رب محبت پیدا کرتے پھر کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اونچا بولیں۔